بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی کہنا بارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا جیو عاشقو جیو حدو بے حد درود نبی سرور لو جس دا ایڈ پسارا اور آخری لائن میں پڑھتا پہ مرشد کریم دے شیر دی اور جنہ دوستان نے خدمت پیش کی تھی یہ مسجد حسین واسطے ہے ساری اللہ پاک انہوں نے برکت دے وے اور اللہ کدی زندگی کسی دا محتاج نہ کرے جڑا مرشد کلام تے مسجد حسین واسطے اپنی محبت نو پیش کرے وَالَسِيبَتِنَا دا باہو وَالَسِيبَتِنَا دا باہو جیو میں نو پتا میں نو کہنا نہیں بینا عاشق آپ پہ اٹھنے دنیا منظر دیکھ رہی ہے جیو اللہ زندگی تو انو کسے دا محتاج نہ کرے میرا مرشد راضی ہوئے میرا نبی راضی ہوئے میرے نبی دا خدا راضی ہوئے تو آڑے تھے یا اللہ یہ سارے تیرے بندے تیرے عاشق تیرے محبوب دی عاشق یا اللہ زندگی جنہوں نے خوش رکھی کبھی کسی دا محتاج نہ کری صحت والی ایمان والی زندگی دے یا اللہ نے دے کاروبارات برکت ہوئے رزق مال جانت برکت ہوئے جیڑا مسجد حسین نال اپنے عشق دا سودا کرے وَالَسِيبَتِنَا دا باہو وَالَسِيبَتِنَا دا باہو عاشقان مصطفیٰ جیو دا باہو وَالَسِيبَتِنَا 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 دا باہو چشم فلک یہ منظر دیکھے چشم فلک یہ منظر دیکھے واہ پنڈی والے ہو واہ اسلام آباد والے ہو وَالَسِيبَتِنَا دا باہو 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 وَالَسِيبَتِنَا
باہو نصیب نادا باہو نصیب نادا باہو نصیب نادا باہو جنوں ملے اے نبی جی سہارا سبحان اللہ جنوں جنوں ٹھنڈ پئی ہے سینے سبحان اللہ دے لو جی میری آخری منزل تے گڈی اتھے جا کے رک جانی ہے مسجد حسین تے خدا کی اس شکریہ زمین پر حسین سا کوئی نہیں جڑا جڑا حسینی بولے سبحان اللہ خدا کی اس زمین پر حسین سا کوئی نہیں 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 اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے میرے حسین دا صدقہ یا اللہ پاک تیرے حسین دے تے مسجد حسین واسطے جڑی محبت پیش کیتی جا رہی ہے یا اللہ راضی ہو جا حسین سا کوئی نہیں 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 حسین سا شکریہ عرفان بھائی شکریہ حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں جدو تو کربلا ہوئی ہے 61 ہجری تو لے کے آج تک کسی نے حسین ورگا ہون دا دعویٰ نہیں کیتا اگر جاگ دیو تو مہربانی کیوں اس واسطے کسی دے کول اکبر کوئی نہیں کسی کول اصغر کوئی نہیں کسی کول آن کوئی نہیں کسی کول محمد بھی کوئی نہیں کسی کول 6 مہینے دا معصوم اللہ دے راہ تے دین اللہ کوئی نہیں کسی کول 80 سالاں دا حبیب ابن مظاہر بھی کوئی نہیں کسی کول ابو بکر ورگا ویر بھی کوئی نہیں عمر تے عثمان ورگا ویر بھی کوئی نہیں کسی کول جناب قاسم ورگا شہزادہ بھی کوئی نہیں کسی کول جناب عباس ورگا وفادار ویر بھی واہ واہ کوئی نہیں جدو نہیں تے پھر میں کہہ رہا حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی
نہیں نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں 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 تے نظر ماری مینوں کوئی حسین ورگا نہیں لبا کیوں اس لئے یار میں جدوں ویکھیا حدیث پاک تو جو کریو جے کدی سنی ہوئے تو دادا کریو نا جج سن لو کریم کائنات اثر دی نماز پڑھا رہے ہیں چوتھی رکعت وچ گئے حضرت عبداللہ بن عباس راوی سرکار چوتھی رکعت وچ حسن تے حسین دونوں کھیڑ دیاں آن کے نانے پاک دی کمر تے بہ گئے سرکار نے سجدہ مکمل کیتا دونوں نو تھلے اتاریا سرکار اٹھے اٹھ کے صاحب اول سرکار نے منہ کیتا جناب امام حسن نو اٹھا کے سجے کندھے تے بٹھایا حسین نو اٹھا کے سرکار نے کھبے کندھے تے بٹھایا ہن نبی بولے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو اللہ اخبرکم برسول اللہ کیا میں تانوں اللہ دا نبی خبر دیواں کون ہے ساری کائنات دے وچ جے نانے ورگا نانا کوئی نہیں واہ واہ کیا بات ہے کون ہے کائنات جے نانی ورگی نانی کوئی نہیں میں رسول دساں کون ہے جے چاچے ورگا چاچا کوئی نہیں جے پھوپھی ورگی پھوپھی کوئی نہیں جے مامے ورگا ماما کوئی نہیں جے خالہ ورگی خالی کوئی نہیں خالہ کوئی نہیں جے باپ ورگا باپ کوئی نہیں جے ماں ورگی ماں کوئی نہیں صحابہ عرض کیتی حضور کون ہے فرمایا ایک حسن ہے دوجا حسین ہے واہ واہ کیا بات ہے اللہ اکبر کبیرہ اے تسی کلے شہزادیاں دی کنڈ تے چڑھن والی حدیث سنی ہے نا نبی نماز چ کدی حسن کدی حسین اے دونوں اکٹھے بیٹھے تے نماز بھی اثر دی ہے تے حدیث بھی مصطفیٰ دی ہے سرکار فرمایا ویکھ لو انہاں نوں انہاں دے نانے ورگا نانا کوئی نہیں انہاں دی نانی ورگی نانی کوئی نہیں انہاں دی خالہ جناب زینب رقیہ ام کلثوم انہاں ورگی کائنات تے کسے دی خالہ نہیں انہاں دے مامے قاسم ورگا کسے دا ماما نہیں انہاں دے چاچے جناب حمزہ ورگا چاچا کوئی نہیں انہاں دی پھوپھی ام ہانی ورگی پھوپھی کوئی نہیں انہاں دے باپ علی ورگا کسے دا باپ نہیں انہاں دی ماں فاطمہ ورگی کسے دی ماں نہیں واہ واہ بے شک پھر میں کیا ہونا کہاں حسین سا کوئی نہیں 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 کون حسین کون حسین رسول نانا رسول نانا رسول نانا رسول نانا رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے رسول نانا تے بابا علی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں آپ پوچھ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا آپ پوچھ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبی کا نور عین بنا بشر کا ناز نبی کا نور عین بنا خون علی لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا حسین سا کوئی نہیں
حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ جڑے ہاتھ میرے حسین دی عظمت لی اٹھے نے، اللہ کرے ناتھاں تے کدی فالج نہ پوے قبلہ، دیکھ کر لاشوں پہ لاشیں، دیکھ کر لاشوں پہ لاشیں، یہ کہا حسین نے، دیکھ کر لاشوں پہ لاشیں، یہ کہا حسین نے، سر کٹا تو سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے، حسین سا کوئی نہیں، 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 نہیں حسین سا کوئی نہیں، 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 حسین گودے نبی چ پلیا، شکریہ شاہ جی شکریہ۔ کیا بات ہے۔ اے بچہ بڑا خوش قسمت ہے، اینو فلانے مولوی صاحب نے بچپن چ کھڈایا، اینو فلانا راجہ صاحب کھڈایا، اینو فلانے ہاشمی صاحب کھڈایا، اینو فلانے پیر صاحب کھڈایا، اینو چودھری صاحب کھڈایا۔ میں کہہ روح کائنات تے ہر بچہ آنے والا اپنے نصیب لے کے آوندا ہے، پر میں حسین ورگا نصیب کسے دا نہیں ہائے ہائے ہائے، کدی کھیڈے تے مصطفیٰ دی گود وچ، کدی کھیڈے تے مرتضیٰ دی گود وچ۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ حسین گودے نبی چ پلیا، حسین گودے نبی چ پلیا، توجہ کریو، حسین ہے کی؟ حسین گودے نبی چ پلیا، حسین گودے نبی چ پلیا، اے تیسرا ہے امام جھلیا، حسین گودے نبی چ پلیا، اے تیسرا ہے امام جھلیا، حسین 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 پنج تن دا پنجواں جیے، اجے بھی پوچھ لائے حسین کیے، حسین سا کوئی نہیں، 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 نہیں۔ سماعت کرنا شیر تے میں مائک چھوڑن لگا۔ صدیق موڈے تے جا کے دسیا، واہ واہ صدیق اکبر دے نام تے بولنا بندا ہے یار۔ لوگ بہت لڑائی ثابت کرتے ہیں اہل بیت اور صحابہ کی، ساری زندگی ننگی جوڑ دے ہیں۔ اے جوڑن دا طریقہ سن لو ذرا۔ صدیق موڈے تے جا کے دسیا، صدیق موڈے تے جا کے دسیا، تے نال سینے دے لا کے دسیا۔ دسیا کی اے ہر سنی اپنے دل چ لے لے دوسری لائن۔ صدیق موڈے تے جا کے دسیا، تے نال سینے دے لا کے دسیا کی حسین 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 شکل محمدی اجے بھی پوچھ لائے حسین کی، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی اور
دین واسطے عرض گزار ہوواں گا محمد نوید صاحب پی ٹی وی نال تعلق ہے تشریف لے آندن اور اپنے جذبات اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور سائیاں نو دعوت دیں گے. تھوڑا جا جاگو ہاں پہلا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. یا اللہ تیرا نام ہے اج سارے نو بولن دی طاقت دے دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ. دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں سے معذرت کروں گا کہ میں کارپوریٹ سیکٹر کا بندہ ہوں. یہ پیر صاحب کی محبت ہے اور ان سے پہلے جو صاحب گفتگو فرما رہے تھے وہ پیر صاحب کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں ان کا اظہار کر رہے تھے تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, انسانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو میں نے چونکہ کل ملاقات ہوئی اور یوں سمجھیں پیر صاحب کے بقول میں ایک پگوڑا تھا جو ان کے سامنے آ کھڑا ہوا کل گوجر خان میں, اور ایک قسم کا وہ مجھے پکڑ کے سامنے لے آئے یعنی کہ پٹکا, تو ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی. لیکن میں نے جو آج ان کے ساتھ تھوڑی سی نشست رہی ان کو دیکھا تو اس میں جو میں نے چیز, اور میں صرف وہ بات کرتا ہوں, آئی ایم ویری مچ اسٹریٹ فارورڈ پرسن, میں صرف وہ بات کرتا ہوں جو میں فیل کرتا ہوں. تو میں نے یہ فیل کیا کہ کسی عام انسان کو دنیا کے اندر عزت سے نوازنا وہ کیا ہوتا ہے, وہ ان سے زیادہ عزت نواز میں نے نہیں دیکھا. واہ 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 کیا بات ہے. اور میں صرف وہ بات کرتا ہوں جو میں فیل کرتا ہوں. تو پیر صاحب کا حکم تھا, ایک تو میں کلین شیو ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس قسم کی محافل کو کس طرح سے بات کی جاتی ہے, کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے, مجھے بالکل نہیں پتا, لیکن یہ ان کی محبت ہے. اور میں آئی ایم اسپیچ لیس. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی میں ان سے بہت کچھ سیکھوں گا, اور جب میں اگلے کسی ایونٹ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گا تو میں بہت اچھے سے آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس کروں گا. فی الحال میں دعوت خطاب دوں گا جگر گوشہ سلطان العارفین سروری قادری حضرت سلطان پیر فیاض الحسن قادری, چیئرمین حق باؤ ٹرسٹ اور تقمیر ٹی وی. جگر گوشہ سلطان العارفین سروری قادری حضرت سلطان پیر فیاض الحسن قادری آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے. اور جس طرح سے بینگ اے اسٹوڈنٹ پیر صاحب چونکہ میں نے کہا نا کہ بہت عزت دیتے ہیں, تو میں تھوڑا سا اسلامک جو فقہ ہے اس کا بھی اسٹوڈنٹ تھا کبھی, تو میں اس اسپیکر کے پاس بیٹھا سننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جتنی بات کریں گے, چاہے 1 گھنٹہ کریں گے 2 گھنٹے کریں گے, تو میں ٹھان کے آیا تھا کہ ان کا میں ایک ایک لفظ بہت غور سے سنوں گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی صرف ٹائم گزاری کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھیں گے. جب حضرت صاحب خطاب شروع کریں گے تو آپ نے اپنی پوری توجہ ان کی طرف رکھنی ہے, اور یقین کیجئے کہ آپ بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسے اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوں. 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. ہم ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے اور ایک بکھری ہوئی قوم ہے. ہمارے دونوں یہ انداز
اللہ سے ملنے والے اور ملانے والے نہیں ہیں۔ تو ان دونوں باتوں کو سمجھنے کے لیے میں نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنایا ہے۔ وہ ذکر کیسا ہوگا؟ جس کو بلند کرنے والا وہ ہے اللہ جس کی بلندیوں کو ناپنے والا آلہ ابھی تک بنا ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک بے شک۔ اور میں اس یقین اور اس امید پر آج راولپنڈی اسلام آباد کے اس جڑواں شہر میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ شہر اقتدار ہے، یہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ اب یقین کریں اگر ہم کملی والے کے نوکر بن جائیں واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات، تو یہ فیصلے لوگ نہیں کریں گے، ہم کریں گے۔ بے شک بے شک۔ وہ بڑی ایک مشہور بات ہے، من ترا ملا بگویم تو مرا حاجی بگو۔ واہ واہ، میں تمہیں علامہ، فہامہ، مفتی، محدث، مفسر کہوں گا اور تو مجھے حاجی کہہ دینا، یہ کم سے کم سٹیٹس ہے۔ لیکن اب یقین کریں قوم کا دیوالیہ پن وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب یہ سب کچھ کہنے سے بھی سنورنے والا راستہ بند ہو چکا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے۔ ہمیں بغیر کسی کا انتظار کیے، بغیر اسباب کی تلاش کے مشن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چل پڑنا چاہیے۔ اللہ، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، واہ واہ، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، کھنڈرات کو اصل شکل میں لانا بڑا مشکل کام ہے، بگاڑ کو سدھارنا اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اور جب شیرازہ بکھر جائے، معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے، تو اسے ایک مرکز پہ جمع کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ لیکن جو میں نے پچھلے چند عرصے سے کوششیں کی ہیں، جو نتائج میرے سامنے آئے ہیں، لوگ 10% نہیں، 50% نہیں، 70% نہیں، 100% اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ لوگوں کو معلم چاہیے، مبلغ چاہیے، لوگوں کو ریسرچ کا ماہر چاہیے، لوگوں کو جدید دور کے تقاضوں کے ایکسپرٹس چاہیے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ بھی انسان ہوتے ہیں، جو آگے بڑھ کر لیڈرشپ میں چلا جاتا ہے وہ انسان ہی ہوتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں ڈبل کام کرنا ہے، لیڈرشپ بھی تیار کرنی ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کو اگلی سال میں بھی لانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک۔ ہم نے کسی کو کمزور سمجھ کر، ناتواں سمجھ کر، نااہل سمجھ کر، گناہگار سمجھ کر، مجرم سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا، آئے ہائے، واہ واہ، کیا کہنے۔ بلکہ انہیں اللہ کی مخلوق سمجھ کر آئے ہائے،
نبی کا امتی بن کر گلے لگانا ہے. اللہ اللہ اللہ، واہ 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 واہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ انہ هو الغفور الرحیم. تم کون ہو فیصلہ کرنے والے کہ یہ سنور نہیں سکتا؟ تم کون ہو کہنے والے یہ بگاڑ ختم نہیں ہو سکتا، یہ انتشار ختم نہیں ہو سکتا، یہ نفاق ختم نہیں ہو سکتا؟ نفاق زدہ دلوں کو اللہ کا نام تبدیل کر سکتا ہے، اللہ اللہ، بے شک بے شک بے شک. اور اس تبدیلی کا نام قرآن نے تجویز کیا ہے. اللہ اللہ الا بذکر اللہ اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ. دیکھیں انتباہ کیا جا رہا ہے، الرٹ جاری کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. اللہ بے ذکر اللہ، اللہ اس سے آگے کوئی تشریح نہ بھی کی جائے نا تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. بے ذکر اللہ، اللہ، تم نفس کے بندے نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو. واہ واہ، بے شک بے شک. تم ہوس کے پجاری نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو. اللہ تمہارا رزق تمہاری کوشش و کاوش میں نہیں ہے، تمہارا رزق تمہارے پروردگار کے ہاتھ میں. اللہ اللہ، بے شک. اس لیے اگر صرف اللہ اور بے ذکر اللہ کو ڈسکس کر لیا جائے تو سب گھاٹے منافع میں بدل سکتے ہیں. بے ذکر اللہ، اٹھو تو اللہ کا نام، بیٹھو تو اللہ کا نام. اللہ اور اس کی شاندار مثال آذان ہے، نماز ہے. اللہ اکبر کی صدا جب آپ بلند کرتے ہیں تو صرف لوگوں کو پیغام نہیں دیتے، اپنے آپ کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اللہ، بے شک بے اگر شک. تمہیں کسی طرح کی کوئی بڑھائی، عزت، شان، مرتبہ، حیثیت، سٹیٹس اللہ مل ہی گیا ہے تو دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ. تو جب اللہ دینے والا ہے بھکاری کیوں؟ لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ جب اللہ دے رہا ہے واہ واہ، تمہیں تو رزق اس نے ماں کے پیٹ میں بھی پہنچایا تھا. بے شک بے شک. سانس تو بعد میں چلے تھے نا، وجود تو پہلے بن رہا تھا. جب وجود بن رہا تھا، جب ماں کے اندھیرے بطن میں تم پروان پا رہے تھے، ذرا تصور کرو وہ اللہ کتنا مہربان ہے. بے شک. اور آج جب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تمہاری زبان بول سکتی ہے، تمہاری آنکھ دیکھ سکتی ہے، تمہارے ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، تمہارے پاؤں اٹھ سکتے ہیں، تمہارا دماغ سوچ سکتا ہے، تو ذرا سوچو جب یہ سب کچھ نہیں تھا اس وقت اس نے یہ سب کچھ تمہیں دے دیا، اس کے دیے کو اپنے لیے صرف استعمال نہ کرو، اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کرو. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. بے شک. آج سے آپ کو اپنے سے کسی درجے کے چھوٹے پر غصہ آنے کی بجائے رحم آنا شروع ہو جائے. غصہ آپ کو کب آتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں.
لیکن غصہ حرام ہے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں احساس ہو جائے غلط وہ نہیں تھا میں ہوں. واہ واہ. تو پھر آپ کے غصے کی کیفیت آپ کے حق میں نہیں ہوگی، آپ کے خلاف ہوگی. بے شک بے شک. جب آپ کو کسی جابر حکمران کے سامنے بھی کلمہ حق کہنا پڑے تو آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ جو کچھ آپ کے منہ میں آیا آپ نے کہہ دیا ہے تو وہ کلمہ حق ہے. نہیں، اس میں نبی کی حکمت کو شامل کرنا پڑے، اللہ اللہ. بے شک بے شک. اس میں اللہ کی رضا کو شامل کرنا پڑے. اللہ. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. جیسے یہ پنچایتیں ہوتی ہیں، جرگہ ہوتا ہے. پشتون بیلٹ میں اس کو جرگہ کہتے ہیں، پنجاب میں اس کو پنچایت کہتے ہیں، اور سندھ اور بلوچستان میں اس کو وڈیرہ شاہی کہتے ہیں. اس میں چند بڑے لوگ مل بیٹھتے ہیں جو قداور ہوتے ہیں ہر لحاظ سے. آپ کی بھی سنتے ہیں، دوسرے کی بھی سنتے ہیں. آپ کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتے، آپ کو محروم بھی نہیں ہونے دیتے. کچھ آپ پر ڈال دیتے ہیں، کچھ ادھر ڈال دیتے ہیں، درمیان کا راستہ نکل آتا ہے. اس کے نتیجے میں دو لڑتے ہوئے لوگوں کو آپ نے ملایا. ہو سکتا ہے کچھ آپ کو سچ کے علاوہ بھی کہنا پڑا ہو، لیکن اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ اللہ. بے شک بے شک. اللہ تو ارادوں کو دیکھتا ہے، آپ کی سوچ کو دیکھتا ہے، آپ کی محبت کو دیکھتا ہے. لوگ اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور تم انسان کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے ایک آدھ کلام ایسا بھی کر دیا ہو جو شاید سچائی نہ ہو، لیکن سچائی کو لوگوں کے اوپر نہ اپنے کرم سے، اپنے نبی کے سایہ شفقت میں ہمارے لیے محبتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. بس ایک قدم اٹھانا ہے، آپ نے انتشار سے بچ جانا ہے. اللہ. واہ واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بے شک. آپ نے اپنے آپ کو، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، ویسے یہ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہوتا، ویسے یہ اونچی آواز میں کسی بات کو ریسیو کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات انسان غافل ہو جاتا ہے، اور اگر کسی طرف سے اللہ کے نام کی صدا آ رہی ہو اللہ. تو آپ کا دھیان بھی پڑ جائے، یار کھانا تو اس نے مجھے بھی کھلایا ہے، واہ 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 واہ. لباس تو اس نے مجھے پہنا دیا ہے. بے شک. اب جو اس نے لباس پہنایا اس میں ننگا پن نہیں تھا، لیکن ہم بڑے بڑے سمجھدار لوگوں میں نے دیکھا ہے ایسے لباس پہن لیتے ہیں جو ان کے وہ جو ستر ہوتا ہے نا اس کو قائم نہیں کر سکتے. میں نے ایسا کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ بھی ہوتی ہے. ہائے ہائے. مجھے نہیں پتا وہ نماز کیسے پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کا ستر جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں عبادت تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. مجھ سے ایک خاتون نے سوال کیا، جی میں حج کرنا چاہتی ہوں تو میرے پاس کوئی محرم نہیں ہے. تو اس نے جب یہ بات کی تو میں نے کہا پھر حج نہ کیجیے، نیت کرنے سے ہی آپ کو حج کا ثواب مل جائے. واہ واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہنے لگے نہیں میں نے حج ضرور کرنا ہے، آپ بھی علماء کی طرح مجھے مایوس کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ابھی تک نیا دین بنا نہیں ہے،
جس میں یہ گنجائش ہو. واہ واہ میری بھی مجبوری ہے. واہ. میں نے کہا ایک صورت ہے تم چلی جاؤ حج کر لو لیکن تمہیں ثواب نہیں ملے گا بلکہ تم گناہگار ٹھہرو. اب سمجھ رہے ہیں نا بات. آئے ہائے ہائے. اللہ اکبر. اب لوگ چاہتے تو ہیں کہ ان کو راستہ ملے لیکن وہ مشکل راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی چلانے والا ایسا نہیں ہے جو حضرت سلطان باہو کی طرح آئے ہائے ہائے. کیا بات ہے, کیا ان بات. سے یہ کہے آہا. احمد پور جانے والوں, یہ ایک گاؤں کا نام تھا احمد پور. ہندوؤں کی بارات تھی, راستہ بھولی ہوئی تھی, جنگل کا سما تھا. حضرت سلطان باہو سے ملے تو کہا جی ہم نے احمد پور جانا ہے, آپ ہمیں راستہ بتا دیں. آپ نے احمد پور کا نام سنا تو آپ پر وجد طاری ہو گیا. اللہ اللہ اللہ. کیا بات ہے, کیا اور بات. فرمایا آگے بڑھو, آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی, فرمایا کھول دو. آئے ہائے. واہ واہ. کھولی تو سامنے مدینہ تھا. اللہ 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 اللہ. انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہم نے تو احمد پور گاؤں میں جانا تھا, وہ ایسا تو نہیں ہے. آئے ہائے. واہ فرمایا یہ جیسا بھی اب مل گیا تمہیں. واہ واہ. اور پھر ان کے قلب و جگر پر سکینت نازل ہوئی اور انہیں کلمہ نصیب ہو گیا. اللہ. میرے دوستو, ہم تاریخ کے اس تاریخ ترین دور سے گزر رہے ہیں جس میں دجالیت کی, یزیدیت کی, خارجیت کی, رافضیت کی مکروہ شکلیں موجود ہیں چونکہ ہم دیکھے بغیر مانتے نہیں ہیں. لیکن اگر اپنے جیسے بندوں میں سے اللہ کے بندے ڈھونڈنا شروع کر دو نا, اس تلاش میں تمہیں وہ بندہ ضرور مل جائے گا جس کو دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے. اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ واہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. حضرات وجد رک جائے, وجد رک جائے. توجہ ہے. اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا چونکہ ہم منتشر ہیں اور اس انتشار کا سبب یہ ہے کہ جو چیز ہمیں جوڑنے والی تھی آہا. ہم اس سے الگ ہو گئے. اللہ اللہ. میں کوشش کروں گا قرآن کے کچھ حصے آپ کے سامنے پڑھ سکوں. اللہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ. وَلَا تَفَرَّقُوا. فرمایا اللہ کی رسی کو مل کر سارے مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ. اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. واہ 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 واہ. آپ ذرا سوچئے اور اچھی طرح سوچ کر مجھے بتائیے گا آپ کب کب قرآن پڑھتے ہیں, کتنا قرآن پڑھتے ہیں اور کتنا قرآن پر غور کرتے ہیں. اگر سارے قرآن کا جو نچوڑ ہے نا سورۃ فاتحہ, اللہ. جو ہر نماز میں ہم بار بار پڑھتے ہیں, اسی کے بارے میں ہمیں آگاہی حاصل ہو جائے یہ فاتحہ شریف ہے کیا. فاتحہ کا ایک نام یوں بھی بیان کیا گیا اوپننگ,
کھولنا یہ وہ دروازہ ہے، کھل جائے تو قرآن کا دروازہ کھل جائے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک۔ تو حضرات، ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ فاتح شریف پڑھتے ہیں، اس کی ابتدا اللہ کی ثنا سے ہوتی ہے، اللہ کی حمد سے ہوتی ہے، اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے، اور چلتے چلتے اللہ کا وہ تعارف جو سورۃ فاتح میں ہمیں ملتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر اتنی جرأت پیدا ہو جاتی ہے اور اتنی ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم براہ راست اللہ سے عرض کر دیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ، یا اللہ، جب عبادت تیری کرتے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے، اللہ، دھیان سے بیٹھیں ذرا، تو مدد بھی تو تجھی سے مانگیں گے نا۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ اب سب سے پہلے عبادت کے بارے میں جان لیں کہ عبادت ہوتی تو اللہ کے لیے ہے، لیکن جب تک انداز وہ اختیار نہ کیا جائے جو اللہ نے نبی کے سراپا میں عطا کر دیا ہے، اللہ اللہ، کیا بات ہے، بے وہ شک عبادت بنتی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ عبادت کے لیولز علیحدہ علیحدہ ہیں، مگر اور مرحلے بھی علیحدہ علیحدہ، لیکن ایک وقت آتا ہے عبادت کرنے والے پر کہ اللہ فرماتا ہے، اب بتا تیری رضا کیا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ۔ جس دن تمہیں یہ کیفیت محسوس ہونے لگ جائے کہ میں نے تو بہت باتیں اللہ سے کی، اور وہ کی جن کو میں آج تک جان ہی نہیں سکا، میں کہہ رہا ہوں، لیکن جب تمہیں یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو سمجھ لو اب اللہ تم سے ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہے۔ اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات، اللہ۔ میں تھوڑا سا سمپلیفائی کرتا ہوں بات کو۔ اب ہم نے اللہ سے فریاد کی، مولا عبادت تیری کرتے ہیں، اور جب میں نے نمازی پر غور کیا تو اللہ کی ثنا عبادت بنتی ہے، اللہ کا نام بلند کرنا، اللہ اکبر کہنا عبادت بنتا ہے، اللہ، ہاتھ باندھ کر حالت قیام میں اللہ کے حضور پیش ہونا عبادت بنتا ہے، بے شک، اور رکوع میں جا کر جھک کر اس کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کرتا یہ عبادت بنتا ہے۔ رکوع، سجود، قیام، تلاوت قرآن، یہ سب عبادت بنتے ہیں، لیکن اگر تو عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر مجھے ایک بات تو بتائیے نا کہ جب آپ نماز پڑھتے پڑھتے نبی کو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ تو پھر اس کا یہ مفہوم ہوا کہ جب ہم نے یہ کہا نا ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں، اور جب ہم نے اس عبادت میں نبی کا درود و سلام بھی شامل کر لیا، تو پھر مدد مانگتے ہوئے اللہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں اے مولا تو بھی ہماری مدد کر، تیرا رسول بھی ہماری مدد کر۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ اب یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ دیوبندیت اور بریلویت سے بہت بالا تر ہے، واہ واہ واہ، مرشد، فرقہ واریت سے بہت بالا تر ہے۔ بے شک، بڑے بڑے کلیم لوگوں کے موجود ہیں، لیکن بریلویت میں اس لیے قبولیت مجھے نظر آتی ہے کہ بریلی کا تاجدار
فخر محمدی کا وارث ہمیں فرقہ واریت کی طرف نہیں لے جا رہا ہے، ہمیں عشق مصطفیٰ کی طرف لا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اور سیرت کے ایسے ایسے انداز، نبی کی سیرت کے ایسے ایسے معیار ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ دل نہ بھی کسی کا مانے تو دل مان رہا ہوتا ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کل جہاں ملک اللہ اور جو کی روٹی غذا۔ اللہ، ملک کہتے ہیں ملکیت کو، کسی کی ملکیت 2-4 مرلے زمین ہے، کسی کی ملکیت دکان ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، اور میرا اور آپ کا نبی اگر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، اللہ، تو ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، لمحہ لمحہ، نظر نظر، بول بول، سوچ سوچ، دھڑکن دھڑکن جب اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے تو پھر نبی کو مانو۔ ہوتا اللہ کے اذن سے ہے، جب اللہ نے اذن دے دیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک بے شک، پھر نبی کو تمہیں حاجت روا ماننا پڑے گا، مشکل کشا ماننا پڑے گا، اور اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اللہ کی الوہیت سے۔ ہم نے دین کو لمیٹڈ کر دیا ہے چند مذہبی رسومات میں، جبکہ دین ایک مکمل ضابطۂ زندگی ہے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر بندے کے مرنے تک ہر مرحلے سے سلامتی کے ساتھ اس طرح گزر جانا کہ جب موت آئے روح جسم سے نکل رہی ہو، اللہ، اللہ کے فرشتے بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کر اس شخص کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، مولا یہ تیرا وفادار ہے، تیرے نبی کا وفادار ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ تو ہمارے پاس اچیومنٹس کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ انتشار سے قوم کو بچانے کے لیے اور نفاق سے بچانے کے لیے کہ ہم جھوٹی محبتیں دل سے نکالیں اور نبی کا سچا عشق دل میں پیدا کریں، کیونکہ نبی تک پہنچ گئے تو نبی کے ہاتھ میں آیا ہوا ہاتھ اللہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ، قرآن سنیے، اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، چونکہ آپ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، کبھی چھوٹی موٹی اپنی ضرورت بھی ذہن میں ہوتی ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس دعا کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہا حضور والا آپ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ، آپ کی تو دعا میں اثر ہے، اگر آپ ایک آیت قرآن کی مجھے سکھا دیں، اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کے بعد میں کہاں پہنچ جاؤں۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ ماشاءاللہ بہت لوگ بیٹھے ہیں، یہ سوال آپ پر سب پر بنتا ہے، کیا میں اور آپ قرآن پڑھنے کے اس معیار پر پورے اترتے ہیں جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ پڑھتے پڑھتے پڑھانے والا بن جائے، آخری سانس آ رہی ہو یہ قرآن پڑھا رہا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا، واہ مرشد واہ۔ مجرم آپ نہیں ہیں، مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو قرآن صحیح نہیں پڑھایا۔ اور آج بھی حفاظ کرام، علماء کرام،
محبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہمیں جو بھی ملے گا اور جس سے ہم ملیں گے ہم پہلی بات ہی قرآن کی کریں گے، یا سیکھنا شروع کر دیں گے یا سکھانا شروع کر دیں گے۔ اللہ 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 بے شک۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا آپ معاوضہ کسی سے مانگیں۔ جب آپ اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے تو پھر دنیا کے بندے آپ کو کوئی معاوضہ یا ایسا معاوضہ اس نسبت قرآن سے دے ہی نہیں سکتے۔ اس کا معاوضہ، اس کی اجرت، اس کا حساب آپ کو اللہ کی بارگاہ سے مل جائے گا۔ اللہ اللہ بے شک۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ میں روڈ میپ آپ کو دے رہا ہوں۔ صرف آج کی اس نشست میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ ذہن بنا لیں، یہ نہیں سوچنا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ 60 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، 70 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، اس کو قرآن نہیں آتا۔ فخر یہ ہونا چاہیے کہ شعور نہیں تھا، اب شعور آ گیا ہے۔ 70 سال کی عمر میں بھی میں قرآن سیکھ رہا ہوں۔ اللہ واہ واہ کیا کہنے۔ اور آپ سوچئے گا، آپ نے قرآن سیکھنے کے لیے بس وہ جو ابتدائی قاعدہ ہے نا وہ سیکھنا شروع کر دیں۔ آپ کو حروف کا، آپ کو لہجے کا، آپ کو انداز کا احساس ہو جائے، حرفوں کو ملانا، لفظوں کو جوڑنا، زیر زبر شد مد کا ملانا، پیش جزم کو سمجھنا آ جائے، آپ بھی قرآن کے قاری بن جائیں گے۔ اور کتنا بڑا فریضہ سر انجام دے گی۔ 70 سال کا بوڑھا شخص اپنے پوتوں پوتیوں دوتوں دوتیوں کو جھولیوں میں گودوں میں بٹھا بٹھا کر قرآن کی لوریاں دے رہا ہے۔ اللہ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ آج اگر ہم قرآن پر جڑ جائیں گے، اب چونکہ اس جوڑ میں اللہ کا فرمان موجود ہے، وَاعْتَصِمُوا اللہ بِحَبْلِ اللَّهِ، بے حبل اللہ سے مراد قرآن ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ سارے ایک دو کا کام ہی نہیں ہے، سب کا کام ہے۔ سارے جڑ جاؤ، کوئی مال خرچ کرے، کوئی وقت دے، کوئی ٹیچر بن جائے، کوئی ٹیوٹر بن جائے، کوئی کچھ بن جائے، بس ایک میلہ سج جائے جدھر سے کان لگا کے سنو ہر طرف سے قرآن کی آواز آنی شروع۔ اللہ واہ واہ کیا بات ہے۔ آج امت کو جوڑنے کے لیے دلیلیں نہیں مل سکیں گی۔ امت کو جوڑنے کے لیے دلیلیں کوئی قبول بھی نہیں کرے گا۔ امت کو یکجا کرنے کے لیے دلیلیں ہیں ہی نہیں، ایک ہی دلیل ہے، اللہ یا اللہ والے بن جاؤ یا رسول والے بن جاؤ۔ اللہ بے شک بے شک۔ اللہ واہ واہ۔ جس کے نتیجے میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، واہ واہ۔ توجہ ہے، اللہ تھوڑا سا منہ کھولیں گے تو ہو جائے گی توجہ۔ اللہ یہ منہ گالی دیتے ہوئے کھولتے ہو کہ نہیں کھولتے؟ جھوٹ بولتے ہوئے کھولتے ہو کہ نہیں؟ جب تمہیں غصہ آیا ہو تو کتنا کھولتے ہو؟ ایک دفعہ ذرا پورا کھولو نا، محبت مولا میں اللہ کا نام لینے کے لیے پورا منہ کھولو تو صحیح نہیں ہے۔ اللہ واہ واہ۔ اسی منہ سے سب کچھ اندر جاتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایک خاص قوم کے افراد تھے، میں نام نہیں لوں گا، تو جب وہ کہیں جاتے ہیں دنیا میں، حلال حرام کا بیان ان کا یہ ہے، بسم اللہ پڑھو اور کھا جاؤ۔
بسم اللہ کا یہ معیار نہیں ہے، بسم اللہ کا یہ معیار ہے کہ حلال میں برکت ہو. واہ واہ، بے شک حرام کو حلال نہیں بنا سکتی بسم اللہ. بے شک. آئے ہے کیا بسم اللہ برکت کا ذریعہ ہے. بے شک. اس لیے بھائی ہم یہ بات کر رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، جس کا نتیجہ پتہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا. اگرچہ اللہ فرما رہا ہے تم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا، فرقوں میں نہ جانا، لیکن قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے نا، باہم ملاپ کر لو گے تو تمہیں ٹوٹنے سے، تمہیں روٹنے سے، تمہیں علیحدہ ہونے سے اور کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی. قرآن تمہیں واپس لا سکتا ہے. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بے شک بے شک. اگر آج اسلام آباد کی سرزمین پر بیٹھ کر میں اور آپ قرآن کا جھنڈا اٹھا لیں، چیف جسٹس صاحب کے سامنے قرآن آ جائے، اللہ آپ کا بیٹا کل چیف جسٹس بن جائے، اللہ قرآن کا قاری چیف جسٹس بن جائے، قرآن کا قاری پریزیڈنٹ بن جائے، قرآن کا قاری پرائم منسٹر بن جائے، قرآن کا قاری آرمی چیف بن جائے، قرآن کا قاری وکیل بن جائے، قرآن کا قاری میجسٹریٹ بن جائے، قرآن کا قاری اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی بن جائے، ڈی پی او بن جائے. مجھے بتاؤ ان عدل و انصاف کی کرسیوں پر بیٹھنے والا اگر قرآن کا قاری ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا وہ قرآن بھی پڑھتا ہو اور ظلم بھی کرتا ہو، وہ قرآن بھی پڑھتا ہو اور رشوت بھی لیتا ہو، وہ قرآن بھی پڑھتا ہو اور ڈکیٹی اور چوری کے مجرموں کو چھوڑ بھی دیتا ہو. یہ ممکن نہیں. قرآن کا قاری بھی ہو اور ناموس رسالت کے غداروں کو پاکستان سے نکال دے، یہ ممکن نہیں. قرآن کا قاری ہو اور نبی کے عاشقوں کو پھانسی کے پندے پر چڑھا دے. ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ، جیو مرشد جیو. اب اس دعوت میں شریک ہونے سے پہلے واہ واہ، آپ اپنے بارے میں کچھ بھی کہتے رہیں، ویسے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو عاجزی کے طور پہ چور، ڈاکو، بدماش، قاتل نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہونا چاہیے. عاجزی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں بہت بڑا قاتل ہوں، میں بہت بڑا ڈکیٹ ہوں، میں بہت بڑا بدماش ہوں، مجھ سے ڈرنا چاہیے، میں یہ ہوں. ارے بھائی یہ عاجزی نہیں ہے، عاجزی یہ ہے کہ تمہاری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، اللہ. واہ 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 مرشد واہ. تمہارے لبوں پہ خدا کا نام آئے یا مصطفیٰ کا نام، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، یا خدا اور مصطفیٰ والوں کا نام آئے. بے شک. تو آج ہم نے آپ سے، مجھے یہ توقع ہے کہ میرا ہاتھ چومنے پر زور نہیں لگانا آپ نے، میرے نعرے لگانے پہ زور نہیں لگانا آپ نے. ہم سب نے مل کر نبی کی نوکری کو عام کرنے پر زور لگانا ہے انشاءاللہ. واہ 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 مرشد واہ، کیا بات ہے، کیا بات. اور اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلہ رحمی فرماتے تھے. بے شک. ہمارا پروردگار غفور الرحیم ہے، اللہ میرا اور آپ کا نبی رؤوف الرحیم ہے. اللہ. یہ دو مواقع تھے جن کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا ضرور سمجھتا ہوں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف چھوڑ کر ہجرت کو دینی شاعر بنانے کے لیے یثرب نام کے ایک شہر میں جا رہے تھے، جس کو یثرب اس لیے کہتے تھے وہاں بیماریاں جنم لیتی تھی، بیماریوں کا گڑھ.
اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں کھڑے ہیں، توجہ نہیں ہے، اللہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اگر اللہ کا نام لینے کے لیے تمہیں کچھ چاہیے تو میں دے دیتا ہوں، اللہ لے لو، مگر اللہ کا نام زور سے ایک دفعہ لے لو، اللہ پوری قوت سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا نام، اللہ 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 اللہ، تاکہ فرشتے لکھ دیں واہ واہ، یہ دنیا دار نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، دنیا داری کرتا ہے مگر دنیا دار نہیں ہے، اللہ یہ عاشق رسول ہے، بے شک، کیونکہ ایک دن میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آپ سے ایک تقاضا ہے، فرمایا کہو یا رسول اللہ، کیا آپ اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کروانے والے نہیں ہیں؟ کیا آپ کے پروردگار نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ کیا آپ کو اللہ نے مقام محمود کا مالک نہیں بنا دیا؟ کیا آپ ہی وہ نہیں ہیں جن کی شفاعت پر اللہ نے گناہگاروں کو بخش دینا ہے؟ کیا آپ ہی وہ نہیں ہیں جن کو اللہ نے خود فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے پیارے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، اللہ آپ کو راتوں کو اتنی دیر قیام میں نہیں رہنا چاہیے، آپ اپنا قیام کم کر دیں۔ ہم بھی یہی تقاضا کرنے آئے ہیں، اللہ کی سنت پوری کرنے آئے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ہم آپ کے سوجے ہوئے پاؤں نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنی عبادت میں کمی کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اور کملی والے نے جو جواب دیا وہ بھی سننے والا ہے، واہ واہ، یا اللہ بھی جو شیطان کسی کے اندر ہے اس کو نکال دے اور ان کے منہ سے اللہ کا نام نکلنا شروع ہو۔ اللہ واہ واہ واہ، اللہ کا نام لے کر آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پچھلی شرمندگیاں مٹانے کا یہ وقت ہے کہ آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے۔ اللہ واہ واہ، کیا بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاؤں مبارک پر سوجن ہو جاتی ہے، آپ کا اللہ تو آپ سے راضی ہے، اور آپ کو اتنا جاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں کملی والے نے فرمایا اللہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، صدقے یا رسول اللہ، واہ واہ، اگر کوئی یہ سمجھتا ہو نا کہ ہم عبادت کریں گے تو وہ معبود ہوگا، اچھا دیکھیں معبود ہوتا ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، ہم کریں نہ کریں فرشتے تو کر ہی رہے ہیں نا، اللہ بے شک، لیکن پھر بھی جب اس کی مخلوق میں سے انسان جس کو اس نے فرشتوں پر بھی شرف دیا ہے، اللہ جب وہ بندہ سر جھکاتا ہے ہائے ہائے ہائے، تو پھر اس کو بڑا ہی پیار ہے، کیا بات ہے، بے شک، بے شک، کیونکہ اس کے جھکے ہوئے سر میں دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک اللہ کی محبت ہوتی ہے، دوسرا نبی کی ادا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، دوستو اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک، ہم اتنے لیمیٹڈ ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو بھی چھوٹا کر دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دین اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنی آپ کی سوچ چھوٹی ہے۔ واہ 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 واہ، مرشد واہ، کیا بات ہے، اس لیے اضافہ تو کوئی کر نہیں سکتا، کمی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، پر مدینے والے نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ دیکھیے حضور جب مسجد حرام سے نکلے نا، اس وقت کیفیت کیا تھی؟ دل آزردہ تھا کہ مکہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے جس میں اللہ کا گھر ہے، اللہ کا حرم ہے،
کتنی مشکل بات ہے اللہ کا حرم چھوڑ کر کہیں جانا. آواز آئی پیارے غم زدہ نہ ہو, تو جہاں جائے گا تیرے قدم لگتے جائیں کہ میں حرم بناتا جاؤں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ, کیا کہنے. اور اس بات پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ملول تھے. غم میں اور ملال میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب میں لفظوں کی تشریح کرنے میں پڑ گیا تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. اس لیے حضور ملول تھے, ملال تھا ان کو کہ یثرب بیماریوں کا گڑھ ہے. آواز آئی پیارے تیرے قدموں میں میں نے اتنی برکت رکھ دی. آواز نہیں آئی مجھے, کیا بات ہے, کیا بات, اتنی بے شک, شفا رکھ دی ہے بے شک, کہ مدینہ یثرب مدینہ بن جائے گا اور مدینے کی مٹی میں بھی شفا آ جائے گی. اللہ, واہ 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 واہ. اور دیکھیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے فرقہ واریت سے نکل کر سوچئے, فرقہ بندی سے باہر آ کر دیکھیے. زمزم, اللہ آپ کو بار بار زمزم پلائے. زمزم, زمزم کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہر جا, ٹھہر جائے. یہ کلام اللہ نے نہیں کیا, نبی نے نہیں کیا, اللہ کی ایک بندی نے کیا. جب یہ چشمہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام والا نبی نا کے پاؤں کی ایڑی کو ہلانے سے, ذرا سوچئے نا, نبی بولا نہیں, اشارہ نہیں کیا, پاؤں کی ایڑی ایسے ہلائی, زمین کو شعور آ گیا کہ نبی پانی مانگ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ. یہ ہے نبوت کا معیار. اب وہ پانی اٹھائیے ساری روایات, وہ پانی پھوٹا کہاں سے؟ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی نے اپنے آپ کو گھمایا تھا, وہ پانی سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کو بوسہ دیتا ہے. بے شک, بے شک, واہ واہ. اور اتنی دیر میں سیدہ حاجرہ علیہ السلام صفا مروہ سے واپس آ چکی ہیں, پانی نہیں ملا. جب سیدہ حاجرہ نے دیکھا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب سے پانی پھوٹ رہا ہے, اس کا جاؤ جلال دیکھا, اس کے جذبات دیکھے, اس کی جلالیت دیکھی, تو سیدہ نے اس پانی کو فرمایا, بولو اللہ, زم زم. ایک دفعہ نہیں کہا, غلط فہمی نہ رہے, 2 دفعہ کہا زم زم, ٹھہر جا. اب یہ نبیہ نہیں تھی, اللہ, مگر وہ پانی کیسا تھا جس نے نبی کی ماں کی بات کو سنا اور چلنے کی بجائے رک گیا. اللہ, واہ واہ. دنیا کا کوئی کونا مجھے دکھاؤ جہاں زمزم نہیں ہے. دنیا کا کوئی شہر دکھاؤ, دور دراز گاؤں میں جا کر پوچھو زمزم مل جائے گا. چل کر نہیں آیا, بہ کر نہیں آیا, کندھوں پر اٹھ کر آیا ہے. اللہ, اب آپ اندازہ لگائیں نا, ہر پانی کو پینے کے لیے سنت یہ ہے بیٹھ کر پیو. زمزم کو پینے کے لیے سنت یہ ہے کھڑے ہو کر پیو, تاکہ تمہیں پتہ لگے نبی کے قدموں سے لگنے والے پانی کی شان کیا ہے. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بے شک, بے شک. دوستو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کتنی اونچی آواز میں اللہ کا نام لیتے ہیں, یہ تو آپ کا مقدر ہے. مجھے آپ سے ایک ہی کام ہے کہ آپ نے زندگی کا جو باقی حصہ ہے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگاتے گزارنا ہے.
مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کو لوگوں کو فیضیاب کرنے کا ذریعہ بنانا ہے. تم نے قرآن سیکھنا ہے پھر لوگوں کو سکھانا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان میں انتشار ختم ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. پاکستان میں نفاق ختم ہو جائے گا. واہ 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 مرشد واہ. غدار پیدا نہیں ہوں گے, سلامت رہے. واہ واہ باغی پیدا نہیں ہوں گے. بے شک. یہ ٹولے ہیں جو لوگوں کو باغی بنانے پر مجبور کر دیتے ہیں. یہ گروہ ہیں, یہ جتھے ہیں, یہ ابلیسی اور طاغوتی اور دجالی قوتوں کے نمائندے ہیں. ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں, ان کے دن کیسے گزرتے ہیں, یہ غریبوں کے مال پر کس طرح موجیں کرتے ہیں, یہ یتیموں کا حق کس طرح مارتے ہیں, یہ مظلوموں کو کس طرح رگیدتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دھتکارے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں تم وہ لوگ بن جاؤ جنہیں اللہ قبول فرمائے. اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. واہ 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 واہ. جھوٹ نہ بولنا, کیا بات ہے, سچ کا دامن پکڑ کے رکھنا, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کسی کا حق نہ مارنا, اور اگر کسی وقت خود بھوکا رہنا پڑ جائے اپنا حق بھی دینے کے لیے تیار ہو جانا. جب تو اپنا حق, اور دیکھیں بڑی سمپل سی ایک مثال ہے, آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اور آپ کو رائٹ ہے, آپ صحیح طریقے سے گاڑی چلا رہے ہیں, لیکن آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے جو قوانین کی پابندی نہ کر رہا ہو, اور اس وقت آپ اپنا حق چھوڑ کر اس کو دے دیں, تو وہ شخص کیا کرے گا؟ ہاتھ اٹھا دے گا, دیر نہیں لگائے گا, ادھار نہیں کرے گا. آپ نے تو اس کو راستہ دیا ہے نا, آپ نے صرف اس کو محفوظ کیا ہے, لیکن وہ امیجیٹلی ہاتھ اٹھا کر شکرانہ ادا کرے گا, منہ سے بھی کچھ بولے گا, شاید آپ نہ سن سکیں, لیکن اس کے چہرے کے تاثرات آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر کے آپ نے اس کے دل کو خوش کر دیا ہے. اور سنیں, میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے کسی عمل کی وجہ سے کسی کے دل کو راحت ملتی ہے تو سمجھ لو کہ اب تم اللہ کے دوستوں میں شامل ہو چکے. اللہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ واہ. یار اتنی چھوٹی سی بات کے لیے بھی ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, تو ذرا سوچیے, جس پروردگار نے آواز نہیں آئی, اللہ بالکل مزہ نہیں آیا, اللہ, یہ حال کیا سوچے تھے. یہ ویسا ہی رہ گیا. آج اس کے اندر اللہ کا نام لینے والے بڑی نیچی دھن میں اور ٹون میں اللہ کا نام لے رہے ہیں, باقی ہر وقت بولتے ہیں جب بولنے کی قیمت پڑ رہی ہے. اللہ واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ 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 اللہ. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا اللہ نعمت اللہ لا تحصوها, اور میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے, تو پھر اللہ کیا کرے؟ فرمایا شکر گزار بن جاؤ. ایک ایک کا شکر کیسے ادا کریں؟ فرمایا سنو, لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر ادا کرتے جاؤ میں اضافہ کرتا جاؤں گا. میں کہتا ہوں مولا تو نے مجھے آنکھ دی, یہ آگے دیکھ سکتی ہیں. فرمایا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور اس آنکھ کو شرم و حیا کے دائرے میں لے آؤ, ان آنکھوں کو جھکانے کی عادت بنا لو, اس کے بدلے میں تمہیں وہ آنکھ دے دوں گا جو آگے بھی دیکھے گی پیچھے بھی دیکھے گی. اللہ 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 اللہ. واہ واہ, کیا بات ہے. یہ جو اللہ والے ہیں, اب کبھی دیکھا کسی اللہ والے کو پر لگے ہوئے؟
وہ اللہ والے کیوں ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ آنکھیں بند کر دینا، ہائے ہائے. وہ صرف آنکھیں بند کر دینا تو آپ کا دل مومن بن جائے. ہائے ہائے ہائے. اور اگر آنکھیں کھول کر تمہیں دیکھ لیں واہ 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 واہ. تو تمہارا دل اللہ کا عرش بن جائے گا. اللہ بے شک. اگر سونے کا سلیقہ آ گیا تو ایک رات ایسی بھی آ جائے گی درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے. امام بوسیری کی خواب میں جیسے نبی آئے تھے تمہاری خواب میں بھی نبی آئے. اللہ اللہ اللہ. بے بسم اللہ، واہ 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 واہ. اسم اللہ دا کیا بات. اے بھی گہنا بھارا ہوں اللہ نال شفاعت سرور عالم چھٹسی اللہ. اپنے ہی گھر میں چٹائی بچھا کر دسترخانے درود و سلام لگا کر باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بہن بھائی، ماؤں کی گودوں میں دودھ پیتے بچے اللہ درود کی لوریوں میں دودھ پی رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ. اس نیٹ ورک کا حصہ بن جاؤ. کوئی فیس نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے. بھائی 400 کروڑ روز مجھے پہنچتا ہے، آپ نے بھیجا 2000، کسی نے بھیجا 5000، آپ کو ریوارڈ ملا 400 کروڑ کا. اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب جو لائن میں لگ جائے باری آ ہی جاتی ہے. واہ 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 واہ. بے شک. اور لائن میں تو لگو. درود پڑھنے پر کوئی قیمت خرچ نہیں ہوتی. عالم بننا ضروری نہیں ہے، پیر صاحب بننا ضروری نہیں ہے، چیئرمین بننا ضروری نہیں ہے، صدر بننا ضروری نہیں ہے. پر عاشقان رسول کو ہم نے دیکھا، پڑھا، سنا. قائد اعظم محمد علی جناح ہر روز 5000 دفعہ درود پڑھ کر سویا کرتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات. کاش 14 اگست منانے والوں تم اس دن اور کوئی شرارت کرنے کی بجائے درود کی محفلیں ہی سجا لیا. واہ 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 مرشد واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو بھائی ہم نے اسلام آباد کو فتح کرنا ہے. انشاءاللہ. ہم نے پارلیمنٹ پر قبضہ نہیں کرنا، ہم نے عدالت میں احتجاج نہیں کرنا، ہم نے وزیر اعظم کو گالیاں نہیں دینی، ہم نے اپوزیشن لیڈرشپ کو غلط نہیں کہنا، ہم نے ان سے کچھ نہیں کہنا، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کرنا، ہم نے کوئی تقریریں نہیں کرنی. ہم نے تدبیر کرنی ہے کہ صدر سے لے کر چپڑاسی تک ہر بندہ عاشق رسول بن جائے. ہائے ہائے. واہ مرشد واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ اللہ. اب یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن مشکل اس لیے نہیں ہے کہ میں اس راستے سے گزر کر آ رہا ہوں. بے شک. اس راستے پر کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی آپ پر جرمانہ نہیں ہے، بس آپ کو نذرانہ ہی نذرانہ ہے. اللہ. اب ذرا اللہ کا نام لینے کا نذرانہ سن لو کیا ملے گا تمہیں. بس میری گفتگو ختم ہونے والی ہے. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي. اللہ. ویسے اس دفعہ تو آپ پر جرمانہ بھی بن گیا ہے. اگر آپ سب اجازت دیں مجھے تو ان کو 500 جرمانہ میں کروں. یہ کسی غریب کو، یتیم کو، ایسے راہ گزرتے بھیک مانگنے والے کو نہیں، کسی یتیم کو یہ 500 روپے دے دیں اور آئندہ ارادہ کر لیں کہ موقع بھی بنا ہو، ماحول بھی بنا ہو، جذبات بھی موجود ہوں، عقیدت بھی موجود ہو، پھر زبان پر خدا اور مصطفیٰ کا نام کیوں نہ آئے. اللہ 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 اللہ. فَاذْكُرُونِي.
واہ واہ اذکر کو واہ واہ آپ لینے آئے یا دینے آئے؟ لے توجہ ہے اللہ ماشاءاللہ آپ کے مسکراتے چہرے دیکھ کر مجھے بہت لطف آ رہا ہے واہ واہ وہ کہتے ہیں رومنی شکل نہیں بنانی چاہیے مسکراتے چہرے اللہ کو بھی بڑے پسند ہیں واہ مرشد واہ سلامت رہے یار دنیا سے کیوں نہیں ہم سیکھتے جتنے بڑے بزنس ہیں جتنے بڑے آفس ہیں یہ تو ان کی مینٹیلٹی ہے نا کہ وہ خوبصورت چہرے وہاں بٹھا دیتے ہیں تاکہ تمہارا دل اس پروجیکٹ پر فوکس ہو جائے یار مجھے ایک بات بتاؤ دنیا میں بڑا بڑا حسن ہے لیکن جس حسن کو زوال ہو آئے اس کو حسن کہنا بھی حسن کی توہین ہے آئے ہائے ہائے پر جس حسن کی واہ واہ لا زوالیت کا یہ عالم ہو کہ نبی فرمائے حسان میرے منبر پہ کھڑے ہو جاؤ اللہ اور لوگوں کو بتاؤ اللہ میری شان کیا ہے اور وہ بتائیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اللہ واہ واہ بے شک حسن یوسف آہا یہ سارے ملا کر ساری کائنات کے معیارات اکٹھے کر کے عاشق نے کہا حسن یوسف جسے دیکھتے ہوئے انگلیاں کٹ گئی تھی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن یا رسول اللہ تو تنہا داری آہا واہ 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 حضرت حسان نبی کی فرمائش پر یہ دین ہے اس کے علاوہ کچھ ہے تو وہ فرقہ ہے حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا آئے ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے اور میری آنکھ کتنا ہی دیکھ لے کتنا دیکھ سکے گی لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صاحب جمال ہیں آپ کی ولادت عظیم تر ہے آپ کی اماں جان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے واہ واہ بے شک کیا کہنا ہے کیا کہنا اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بے وقوف آپ سے یہ پوچھے کہ نبی کے والدین کے ایمان کا معیار کیا ہے تو پھر ذرا پوچھئے نا نبی پاک سے بھی کہ آپ کی موجودگی میں آپ کا صحابی آپ کی اماں جان کی عظمت کی بات کر رہا ہے یہ صحیح ہے یا 1400 سال کے بعد آنے والے ملاؤں کے فتوے صحیح ہے آئے ہائے ہائے واہ 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 وَأَجْمَلُ اللہ یہ سائل کمزور ہے اللہ بہت کمزور ہے یہ گھر سے روٹ کر آئے یہاں بیٹھے کچھ ہو گیا ذرا مسکرا کے اونچی آواز میں اللہ کا نام لیں اللہ اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ کے جمال کا کیا کہنا آپ کی ولادت کا کیا کہنا آپ کی اماں جان کی عظمت کا کیا کہنا اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں خلقتا مبرّا من کل عیب بنانے والے نے آپ کے اندر کوئی کمی رکھی ہی نہیں ہے واہ واہ آئے ہائے ہائے کیوں نہیں رکھی دلیل سنیں ذرا خلقت مبرّا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو
ہر خامی سے پاک پیدا کیا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے جب آپ کو بنایا جا رہا تھا تو جیسا آپ نے چاہا ویسا ہی بنانے والے نے آپ کو بنایا۔ اللہ، واہ واہ کیا بات تو ہے۔ حضرات ہمارے پاس 3 باتیں آ گئی۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، اللہ، نمبر 2 قرآن کے ساتھ جڑ جانا، اور نمبر 3 عشق مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھا لینا۔ اللہ، انشاءاللہ۔ نماز تو ویسے ہی آپ پڑھتے ہیں یار، اللہ کرے پڑھنے والوں میں شامل رہے، آمین۔ کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو اس سے پہلے وضو بھی کرتے ہیں۔ کملی والے نے فرمایا وضو کرنے سے، با اہتمام وضو کرنے سے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم کے گناہ بہہ جاتے ہیں پانی کے ساتھ، ہاں، بے شک بے شک۔ اور اس کا اثر مسلسل وضو کا اثر نور بن کر ہاتھوں پر، چہروں پر، پاؤں پر، جہاں جہاں وضو کا پانی گرتا رہتا ہے دے دوں، واہ واہ، اور آپ کے ذمہ لگا دوں کہ آپ نے میرے آنے تک ہر بندہ تیار ہو جائے۔ اگلا بڑا اجتماع ہم نے کنونشن سینٹر میں کر